اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے ہر چیز کو، اپنی مخلوق کو، کہ تم مدد طلب کرو، وسیلہ اختیار کرو روزے کو اور نماز کو۔ لیکن بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ سے مدد مانگو۔ اب اللہ فرما رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد طلب کرو روزے اور نماز سے، یعنی روزہ اور نماز غیر اللہ ہے، یعنی معنی واضح ہے کہ یہاں پر جب انسان مطیع مولا ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ سے جیسے اللہ جس کا حکم دے، یعنی حقیقت میں وہ مدد اسی کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو سلطان نصیرہ بنا کر بھیجا ہے تو یہ مدد اب اس سلطان نصیرہ سے اگر طلب کی جائے، در حقیقت وہ مدد اللہ کی ہے۔ اگر رحمت للعالمین کی بارگاہ سے التماس کی جائے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں التماس ہے۔ تو اسی ضمن میں آج میں آپ کے سامنے جو موضوع ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ ہے، میں نماز جو مومنین تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کو کوئی حاجت ہے تو وہ نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کا نام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین سے اسے کبریت احمر بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ نماز ہے جسے ہر معصوم نے انجام دیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ نماز جعفر تیار پڑھتا ہوں۔ وہ اسی طرح ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، حتیٰ کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، نماز تہجد کو انجام دیتا ہوں، اس کی پہلی 4 رکعتوں میں تہجد کی جگہ پر نماز جعفر تیار پڑھتا ہوں، تاکہ معصوم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ نماز جعفر تیار کی اہمیت کیا ہے؟ تو مفضل ابن عمر جو صاحب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، مولا کا صحابی ہے، مولا کا شاگرد ہے، مولا نے فرمایا مفضل، جب بھی تجھے کوئی ضروری کام ہو یا حاجت ہو تو آپ اس طرح نماز جعفر تیار کو پڑھیں، وہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو مستجاب کرے گا۔ تو اس ضمن میں نے کہا کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ مومنین تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ اس نماز جعفر تیار کو پڑھیں، اور اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز، یہ 4 رکعت نماز ہے جس کو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ الحمد نیت کرنے کے بعد الحمد کو پڑھنا ہے، اور الحمد کے ساتھ
دوسری صورت جو ہے وہ سورہ زلزال ہے۔ اگر انسان کو زلزال نہیں آتی تو کوئی دوسری صورت پڑھ لے، اور جب یہ دونوں صورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد قیام میں تو 15 دفعہ تسبیح اربع کو پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر انسان رکوع میں اسی ذکر کو 15 دفعہ نہیں، اب 10 دفعہ اس تسبیح اربع کو پڑھے۔ پھر جب رکوع سے سر کو بلند کرے تو پھر اسی طرح تسبیح اربع کو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو انجام دے۔ پھر جب سجدے میں جائے تو جو سجدے کا ذکر ہے وہ نہیں، اس کی جگہ پر یہ تسبیح اربع کو انجام دے گا، کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی 10 دفعہ ہے۔ پھر جب سجدہ سے سر کو بلند کرے گا، بیٹھے گا، اس وقت بھی یہ 10 دفعہ تسبیح اربع کی تلاوت کرے۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی جائے، اس طرح 10 دفعہ تسبیح اربع کو پڑھے۔ پھر جب بلند کرے گا تو اس وقت 10 دفعہ یہی ذکر تسبیح اربع کو پڑھے۔ پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والعادیات کی تلاوت کرے۔ اگر والعادیات نہیں آتی تو کوئی دوسری صورت پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر 15 دفعہ تسبیح اربع کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں اس طرح پھر ذکر کو جاری کرے 10 دفعہ۔ پھر جب رکوع سے سر کو بلند کرے پھر 10 دفعہ اسی ذکر کو پڑھنا ہے۔ پھر جب سجدہ میں جائے پہلے سجدہ کو ادا کرے اور وہاں پر بھی 10 دفعہ اس طرح ذکر کو پڑھے۔ پھر سر کو جب سجدہ سے بلند کرے گا پھر وہاں بیٹھ کر 10 دفعہ تسبیح اربع کا جو ذکر ہے اس کی تلاوت کرے۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد جب کھڑا ہوگا، بیٹھے گا، تو اس وقت بھی 10 دفعہ اس ذکر کو پڑھنے کے بعد پھر تشہد پڑھے۔ شہادتین پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد نماز کو ختم کر دیا۔ یہ 2 رکعت ختم ہوگی۔ پھر اسی طرح دوسری جو 2 رکعتیں ہیں نماز جعفر تیار پڑھے، اور اس کو الحمد کے بعد اس میں جو تیسری رکعت ہے الحمد کے بعد اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کرے، سورہ فتح کو پڑھے۔ سورہ نصر کی جو تلاوت ہے وہ کرنی ہے۔ سورہ نصر کی جب پڑھے گا اذا جاء نصر اللہ، تو اگر نہیں آتی کوئی بھی سورت کی تلاوت کر سکتا ہے الحمد کے بعد۔ جب وہ پڑھے گا اس کے بعد پھر وہی ذکر 15 دفعہ ان صورتوں کے بعد تسبیح اربع کا جو ذکر ہے وہ کرے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ان کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، تسبیح اربع کو 10 دفعہ رکوع کی حالت میں۔ پھر جب رکوع سے سر کو بلند کریں گے اس وقت بھی پھر 10 دفعہ اسی ذکر کی تلاوت کریں گے۔ پھر جب پہلے سجدے میں جائیں گے اس طرح 10 دفعہ تسبیح اربع کے ذکر کو پڑھنا ہے۔ پھر جب پہلے سجدے سے سر کو بلند کریں گے تو اس وقت بھی تسبیح اربع کو 10 دفعہ بیٹھنے کے بعد، پھر جب دوسرا سجدہ کریں گے اسی سجدے میں بھی یہی ذکر۔ پھر جب سجدے کے بعد بیٹھیں گے اس 10 دفعہ اس ذکر کی تلاوت کرنے کے بعد پھر انسان کھڑا ہو کر چوتھی رکعت کو انجام دے گا۔ اس میں الحمد کے بعد سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ اس تلاوت کرنے کے بعد پھر 15 دفعہ تسبیح اربع، یہی ذکر جو ہے یہ تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد
رکوع میں اس طرح 10 دفعہ، پھر جب رکوع سے بلند ہونا ہے اس طرح 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، پھر اس طرح سجدے میں 10 دفعہ، جب سجدے سے سر کو بلند کرنا ہے، بیٹھنا ہے، تو اس وقت بھی اس ذکر کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جانا ہے تو اس میں بھی 10 دفعہ، اور جب سجدے سے بلند کرنا ہے اس میں بھی 10 دفعہ اسی ذکر کو تلاوت کرنا ہے۔ جب ذکر کر لیا تو پھر تشہد پڑھنا ہے، شہادتین کے بعد درود سلام پڑھنے کے بعد نماز ختم کرنی ہے۔ اس کے بعد مفاتیح الجنان میں دعا لکھی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، تو اس دعا کو مولانا نے فرمایا ہے یہ اسماء کریمہ ہیں، ان کی 10 دفعہ تلاوت کریں، اس کے بعد جو ہے یا رحمان و یا رحیم کو 7 دفعہ پڑھیں، یا رحم الرحمین کو یا ارحم الراحمین کو 7 دفعہ تلاوت کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعا جو لکھی ہے نیچے اس کو پڑھنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو انسان دعا مانگے، لیکن شرط یہ ہے، اس میں ایک معصوم نے شرط بیان فرمائی ہے، جب یہ اسماء گرامی تلاوت کرے یا اس دعا کو پڑھے تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ بلند ہونے چاہیے۔ جب آپ بلند دعا مانگیں گے ہاتھ کرنے کے بعد تو امام نے فرمایا مفضل آپ ابھی نماز کو تمام نہیں کریں گے تو اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ میری دعا ہے محمد و آل محمد کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کی حاجات کو پورا فرمائے، جو مریض ہیں مالک ان کو صحت عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مالک ان کے قرض کو ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہر قسم کی حاجات کو محمد و آل محمد کے صدقہ میں خالق پوری فرمائے اور امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔